بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں آپ کا دوست نثار جاوید حاضر خدمت ہوں ایچ جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، باتیں بہت ساری کرنے والی ہیں، بعد میں کریں گے۔ ابھی فی الحال بہت سارے مجھے فون میسیجز اور بہت سارے لوگ فرمائش کر رہے ہیں کہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے جہیز ایک لعنت اور معاشرے کی برائیوں کے اوپر، اسی کے اوپر اور بات لوگ سننا چاہتے ہیں۔ میں کوئی اکلے کل نہیں ہوں، لیکن وہ بات کرتا ہوں جو معاشرے کی برائی مجھے نظر آتی ہے۔ جو آپ کو نظر آتی ہے وہ آپ بھی مجھے شیئر کیا کریں۔ ایسی سٹوریاں جو معاشرے میں ان برائیوں کی وجہ سے پھیل رہی ہیں یا وجود میں آ رہی ہیں سٹوریاں، وہ میرے ساتھ شیئر کیا کریں، میں تاکہ لوگوں کو یہاں پہ بیٹھ کے آپ کی طرف سے بتا سکوں۔ دوستو، جہیز ایک لعنت ہے، اس کے اندر ہم نے بہت ساری باتیں کی۔ کچھ ایسے پہلو ہم سپیڈ میں روانی میں کر گئے جو لوگوں کو اچھے لگے، لیکن لوگ اس کے اوپر اور بھی سننا چاہتے ہیں۔ اب جہیز سے ہی ہم بات شروع کریں گے۔ جہیز کے جو پہلی بات تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ مسلمانوں کا رسم یا رواج یا مسلمانوں کا سسٹم نہیں ہے جہیز، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ اور جو جہیز ہے وہ ایک قصور ہے، ایک جرم ہے۔ وہ جرم کون کرتا ہے؟ جو بیٹی پیدا کر دیتا ہے، جس کو اللہ پاک بیٹی دے دیتا ہے، اس کو وہ اس جرم کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اس طرح کا معاشرہ ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، انہی جرائم سے، انہی سزاؤں سے بچنے کے لیے۔ آج ہمارا معاشرہ اتنے عرصے کے بعد اسی سائڈ پہ چل پڑا ہے۔ زندہ درگور کر دینا بیٹی کو، یا اس سے منہ موڑ لینا، یا اس کو اس ظالم سماج کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جانا، اور اپنے پیسے کو، اپنے کمائی کو، اپنے ذمہ داریوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس معاشرے میں حاجی نمازی بن کے پھرنا، اور بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سگی بیٹیوں کو چھوڑ دینا، زندہ درگور کر دینے کے برابر ہی ہے۔ دوستو، جہیز کی لعنت کی کاروائی وہاں سے شروع ہوتی ہے جس دن ہم جہیز دے کے بیٹی کو بیچ دیتے ہیں یا لے آتے ہیں، بیچ دیں یا کسی کے لے آئیں۔ جہیز کا جو سائڈ افیکٹ ہے وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ دوستو، جہیز جس دن آتا ہے بچی کے ساتھ، سب سے پہلا کام دلہے والی سائڈ کا، کیونکہ دلہے والے سائڈ کے بھی بندے اتنے امیر نہیں ہوتے، انہوں نے بھی قرضہ اٹھا کے سب کچھ کر کے لوگوں کے سامنے اپنی پھوپھا بنانے کے لیے، ولیمے کرنے کے لیے اتنے بڑے وہ کہ جی یہ کوئی روز ٹائم آنا ہے یہ بھی کر لیں، یہ کوئی روز ٹائم آنا ہے یہ بھی کر لیں، فلاں نے فلاں کی شادی میں یہ کر دیا تھا، کمال کر دی تھی۔ ابھی تک لوگ نہیں بھولے، لوگ تو آپ کے اوپر جو لعنتیں پڑی ہیں وہ بھی نہیں بھولے۔ خیر، وہ اپنی آپ کو نظر نہیں آتی۔ ہم ہر وقت کوئی بھی سلسلہ گھر میں شادی کا، بیاہ کا شروع ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ بھی یہ بھی کریں، ہم نے کون سا روز کرنا ہے۔ جب شادی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جو لڑکے والے ہیں وہ بھی اتنے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنے امیر کبیر نہیں ہوتے، انہوں نے بھی اسی معاشرے میں رہنا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کی طرح سوچ کے سارا وہ وزن اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا وہاں پہ کام کیا شروع ہوتا ہے کہ آنے والی دلہن کو کہا جاتا ہے کہ تو اپنا زیور دے، ہم بیچ دیتے ہیں، بیچ کے ہم قرضہ اپنا اتار لیتے ہیں۔ یہ حالات کی ستم ظریفی ہے کہ جس بیٹی کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اتنی مشکل سے کیا، انہوں نے بڑی مشکل سے قرضے اٹھا کے، پتہ نہیں کون کون سے صبر کر کے اس بیٹی کو جہیز دیا۔ انہوں نے بھی تو قرضہ اٹھایا تھا، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے پھر یہاں پہ آپ اپنے والا زیور بیچ لو، ہم اپنے والا بیچ لیتے ہیں، دونوں قرضہ اتار؟ نہیں، اس کا بیچنا ہے، بیچ کے ہمارا قرضہ اترے، یہ یہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ بیٹی والے اپنے مجبوریوں میں، اپنے بڑی مشکل سے فرض جو پورا ہوا ہے اس کو بچاتے ہوئے پیچھے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جب زیور بک جاتا ہے، وہیں سے کام شروع ہوتا ہے کہ جا اپنے ماں باپ سے اتنے پیسے لے کے آ، جو پہلے پس چکے ہیں، جن کا زیور بھی آپ بیچ چکے ہو، جن کی بیٹی بھی لے آئے ہو، وہ ان کا حالات آپ نے ان کا پہلے ہی بیڑا غرق معاشرے میں کر دیا ہوا ہے۔ اب اس سے مجبور کرنا شروع کرتے ہیں، جا لے کے آ۔ اور اگر کوئی کم لے کے ہی ہے
تو اس کو دوسرے دن ہی یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو لے کے کیا ہی ہے. اب یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہاں پہ، اس کو دین اسلام میں کہیں فٹ کر کے دیکھیے گا. اگر ہو جائیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہاں فٹ ہوتی ہیں. ہاں، مسلمان ہم بہت اچھے ہیں، مفتی ہیں، لوگوں کو فتوے دینے کے لیے ہمارے پاس بہت پڑے ہوئے ہیں. یہ میں کسی ایک بندے کی، ایک فرد کی بات نہیں کر رہا. ہمارا معاشرہ مجموعی طور پہ ایسے ہو چکا ہوا ہے. معاشرے کی یہ برائیاں جو ہم ادھر ڈسکس کر رہے ہیں، یہ تقریباً پھیل چکی ہوئی ہیں. یہ ہماری رگوں میں پھیل چکی ہوئی ہیں. وہ تانے، وہ سارے چیزیں آگے شروع ہوتی ہیں. پھر وہ بچی بیچاری پڑھی لکھی اگر ہو، یا اس کو کوئی دین دنیا کا تھوڑا سا پتا ہو، اگر وہ کچھ جواب دے دے کسی دین کے کسی مسئلے میں، کسی دنیا کے مسئلے میں، پھر بھی اس کی شامت. یہ سلسلے قتل و غارت تک پہنچتے ہیں. یا تو ہم ان کو معاشی طور پہ تو مار چکے ہوتے ہیں، ان کی عزت نفس کو بھی مار دیتے ہیں. ان کو ہمیشہ لڑکی والوں کو خاموش ہونا پڑتا ہے. یہ سلسلہ چلتے چلتے قتل و غارت تک پہنچتا ہے. اس میں قتل و غارت بڑی قسموں کی ہوتی ہے. کئی لوگ تو اپنی بہو کو ویسے زندہ جلا دیتے ہیں، چولہے سے آگ لگ گئی ہے. چولہے بھی ایسے ہیں، ہمیشہ آنے والی دلہن کو ہی آگ لگاتے ہیں. اور پھر ایسی ایسی باتیں ہندوانہ کہ مرد ناتا تو گھوڑا ہے جی، جو مرضی انہوں پھر بیاہ دے. مرد جو ہے وہ تو گھوڑا ہے. بھئی مرد گھوڑا جانور ہوتا ہے، تمہارا بندہ پھر جانور ہے. تمہارا جو مرد ہے وہ جانور ہے. پھر جب مرضی بیاہ تو جی. وہ چولہے بھی پورے ہمارے معاشرے کے چولہے اتنے سیانے ہیں، وہ آنے والی بہو کو جلاتے ہیں. پھر وہ این جی اوز ٹپک پڑتی ہیں، وہ اپنے مفادات نکالتی ہیں اس میں سے. پھر وہ طلاقوں میں باتیں چلتی ہیں، طلاقوں میں پھر غیرتیں چلتی ہیں. پھر ان غیرتوں میں دونوں سائڈوں کے کتنے سے کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں. بہو بھی قتل ہو جاتی ہے. غیرت کے نام پہ پھر آگے کام شروع ہوتا ہے. پھر کڑی دے پرا، کڑی دے ماپے، منڈے دے پرا، منڈے دے ماپے. ایک بہت لمبی نہ ختم ہونے والی دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ دشمنیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ جہیز سے. یہ جو دشمنیاں ہیں یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جہیز سے. یہ ہمارے اپنے دین سے دور ہونے کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں. یا تو یہ ڈیسائیڈ کر لے ہمارا پورا معاشرہ کہ ہم نے اسلام کو قبول آج تک نہیں کیا دلی طور پہ، اور نہ ہی ہم نے کرنا ہے. یا پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے بہت پریشانیاں جھیلی ہیں اس دین سے دوری کی وجہ سے. ہمارے مولوی، ہمارے ملا، ہمارے عالم، ہمارے سارے ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں. جو عالم یہاں پہ بیٹھ کے بجاروں سے اترتے ہیں اور B8 سے اترتے ہیں اور بہت بڑی بڑی رقمیں لیتے ہیں اپنے صرف آنے کی، وہ کیا دین سکھائیں گے؟ وہ دین تو ان کا ادھر ہی ختم ہوتا ہے جس وقت وہ ایک قدم اپنے گھر سے باہر نکالتے ہیں. اتنی شان و شوکت سے، اتنی سیکورٹی سے، اتنے سارے لمبے چوڑے لوگ لام لشکر سے نکلتے ہیں. دوستو اس کا تو دین وہیں پہ وہ فروخت کر چکا ہوتا ہے، دین وہاں پہ بیچ چکا ہوتا ہے. اب اس نے اٹریکٹیو باتیں کرنی ہیں آپ کے جو کانوں کو لبھا جائیں. وہ آ کے بیٹھے گا، آپ کو سیدھا 1400 سال پیچھے لے جائے گا. 1400 سال پیچھے کی کہانیاں کسے ادھر سنانے کے لیے نہیں بنے تھے، سبق دینے کے لیے بنے تھے. اگر وہ سبق نہ لیا تو پھر کہانیوں کی سٹوریاں سنانے کا فائدہ. پھر ہمارے دوست یہاں پہ بیٹھ کے اسی ہندوانہ سسٹم میں شادی ہونے والی میں بیٹھ کے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ بہت سارے اور معاملات بھی ہوتے ہیں. کسی نے جناب آنا نہیں ہے، کسی نے بلانا نہیں ہے. فلاں کو کیوں نہیں بلایا، فلاں کو نہیں بلایا تو میں بھی جا رہا ہوں. ایسی چیزیں ہم نکال کے اپنے لیے خود مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وقت جو اس پہ آیا ہوا ہے یہ کل کو کسی اور پہ بھی آنا ہے. سب نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے. وہ سوچتے ہیں جب ہمارے پہ آئے گا نپٹ لیں گے، ابھی تو فی الحال اس کو پکڑوں میں پھنسا ہوا ہے. اسی طرح جو اور بھی برائیاں ہیں وہ جہیز سے شروع ہوتی ہیں. اب جہیز آپ نے لے لیا، قرضہ اٹھا لیا،
بیٹے کی شادی کر لی، بیٹی تو اپنے گھر میں چلی گئی، خوش رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اب وہ قرضہ اٹھا کے قرض جو دینے والے ہیں وہ دروازے پہ بھی آنے لگ گئے، ماں کو باپ کو بیماری لگ گئی، اس بیماریوں پہ بہت پیسہ لگتا ہے۔ اب وہی بیٹی جو بیاہ کے بھیجی ہے وہ افسوس کر سکتی ہے، دکھ کر سکتی ہے، دل میں رو سکتی ہے، اندر چھپ کے رو سکتی ہے، سب کے سامنے بھی نہیں۔ جس ماں باپ نے اس بچے کے لیے اتنا کچھ کیا وہ اپنے ماں باپ کو ہاتھ چل بھی نہیں پوچھ سکتی بغیر اجازت کے، وہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتی، یہ بھی پابندی ہے۔ یہ اس کے جرموں میں ایک جرائم، اس کے جو بہت سارے جرائم اس کے اوپر لاد دی گئے ہیں، ان میں یہ بھی ایک جرم ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھیجا اس نے، اپنے ماں باپ کو حال چال پوچھا ہے، گھر کا نہیں پتا، ادھر کا پتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چوٹیں ایسے بم برود کی طرح اس کے دماغ میں ڈالی جاتی ہیں۔ ماں باپ بیماری کو نہ کو لگنے سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پیسے ہوتے نہیں اپنی بیماری پہ لگانے کے لیے، ٹوٹکوں کا سہارا، دعاؤں کا سہارا لیتے لیتے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں جب وہ بچی لاوارث ہو جاتی ہے پھر اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارا معاشرہ بے روی کا شکار ہو چکا ہے، بڑی بڑی غلط جگہ سائڈ پہ چل پڑا ہوا ہے۔ اس کے اوپر غور کیجیے گا۔ بات میں نے کرنی تھی دنیا میں جو ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر، اب میں کام پہ جاؤں گا واپسی آ کے اس کے اوپر بات کروں گا۔ یہ چونکہ بہت سارے مجھے فرمائشیں آ رہی تھی، میں نے سوچا اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں، اس کے اوپر اور بھی بات کرتے رہیں گے کہ جہیز ایک لعنت ہے، اس لعنت سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہم نے معاشرے کی یہ سائڈ دیکھی ہے، اس کے اوپر اور بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس کے اوپر بھی بات کریں گے جو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ کر کے دکھایا ہے، صرف کہا نہیں ہے، کرنے کو کر کے دکھایا ہے۔ صرف اما عائشہ غیر شادی شدہ تھی جن سے انہوں نے شادی کی، باقی شادیاں جتنی کی وہ غیر شادی شدہ نہیں تھی۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ معاشرے میں یہ بھی بہت کچھ پھیلا ہوا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔